دیکھ حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے سامعین محترم، ہمارے درمیان اس وقت دین اسلام کے جانباز سرفروش جو اس وقت اس پرفتن دور میں علماء سو کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے ہیں، میں ان کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان محترم جناب مفتی فضل ہمدرد صاحب موجود ہیں، تو میں بلا تاخیر انہیں دعوت خطاب دوں گا۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا بعثت رحمة مہداة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور جناب انجمن حاضہ کے امیر اور علماء کونسل کے امیر جناب سید زاہد حسین شاہ صاحب اور ہمارے بھائی تشیع مولانا عدنان صاحب اور علامہ عدنان صاحب اور دیگر میرے سی قدر احباب بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم امام علی علیہ السلام کا ایک بڑا ہی مشہور قول ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا الناس صنفان، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، او نذیر لک فی الخلق، یا مخلوق ہونے میں تم جیسے۔ اس وقت یا پورے اسلامی تاریخ میں آپ اس پہ نگاہ ڈالیں تو کبھی صوفیاء کرام نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ صوفیاء میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے انہوں نے تربیت حاصل کی، لیکن کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی۔ ہمیشہ وحدت کی بات کی، روحانیت کی بھی، اور انسانی قلب کی اصلاح کی بات کی۔ جب قلب صالح ہو جاتا ہے تو وہ تمام انسانیت کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جب تک قلب کے اندر تکبر ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، گھمنڈ ہے، تو وہ پھر انسانوں کو تقسیم کرتا ہے، چاہے وہ فرقوں کی بنیاد پر ہو، یا چاہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو، یا چاہے وہ مذہب کی وجہ سے ہو۔ قرآن مجید نے فرقے بنانے کو منع کیا ہے، ہر طرح کی فرقواریت کو، تعصبات کو قرآن مجید نے کہا کہ اس کو مسترد کر دو، اور کل انسانیت کو ایک لفظ کے اوپر جمع ہونے کا کہا۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس تقوی کے اوپر جمع ہو جاؤ۔ ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، کل لوگوں، یہاں مومنوں سے، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، کل انسانیت سے خطاب ہے، اور کل انسانیت دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں
چاہے وہ کسی بھی جغرافیے کا ہے، کسی بھی ملک و قوم کا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں مذکر و مؤنث سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹ دیا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے پر فضیلت اور درجے بنا سکو۔ ہم عربی ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم عجمی ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ ہیں، نہیں۔ عرب اور عجم کا یہ سارا تصور ختم کر دیا اور ایک انسانیت کا تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اب ان میں سے جو اچھا وہ ہوگا جو اتقیٰ ہوگا، جو متقی ہوگا، جو کیا ہوگا؟ متقی ہوگا۔ اور تقویٰ، قرآن مجید نے تقویٰ کہا عدل، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، انصاف کرو وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ کی جامع اور معنی تعریف قرآن نے عدل کے نام سے کی، انصاف۔ تقویٰ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جناب میری بڑی داڑھی ہو، شلوار میری جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، بڑا حاجی صاحب ہوں، لوگ پوری دنیا میں میری تعریف کر رہے ہو، مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، بڑی لائبریری ہے، مکتب ہے میرا، یا میرے پیچھے بڑے مریدین ہیں۔ تقویٰ کی تعریف قرآن نے کی عدل، جو عدل و انصاف سے کام لے گا، جو لوگوں کے درمیان میں تقسیم نہیں کرے گا رنگ و نسل کی اور قومیت اور فرقوں کی بنیاد پر، وہ شخص متقی ہوگا۔ آج ہم نے متقی کا لفظ اتنا بگاڑ دیا ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ جو ایسا شخص ہوتا ہے جسے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ متقی ہے۔ قرآن کہتا ہے انصاف کرنے والا متقی ہوگا، جو لوگوں کو آپس میں تقسیم نہ کرے، لڑائے نہیں۔ اور یہ جو صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں، خاص طور پر جس طرح ہمارے بھائی نے، علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ اس جگہ پر سب لوگ آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ ایک کرنے والا ہے۔ شروع سے لے کر آج تک کی ان کی ساری تعلیمات جس شخص نے بھی پڑھی ہے، جب بھی پڑھی ہے، کتابیں موجود ہیں کہ اس مکان سے، اس در سے اور اس صاحب نے کبھی بھی تفرقہ اور فرقواریت کی بات نہیں کی، وہ کل انسانیت کو ایک کرنے کی بات کی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے تنگ رہیں گے۔ ساری انسانیت ایک ہے، سب انسانوں کا احترام، ان کے عقیدوں کا، ان کے مذہب کا، ان کے نظریات کا، یہ قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ اور اس صوفی بزرگ نے اپنے دور میں کبھی بھی کسی بھی گروہ کی، حتیٰ کہ اپنے مخالفین کی بھی کوئی مخالفت نہیں کی، اور سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ جامع المسالک، یہ مکان کیا ہے؟ جامع المسالک ہے۔ یہ در جامع المذاہب بھی ہے، اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سرفروش، نعرہ سرفروش، نعرہ علماء حق۔ علامہ صاحب سے معذرت کے ساتھ، میرے بزرگوں سے میری طبیعت ذرا کچھ نقص ہے، تو اس در نے سب کو ایک کیا۔ آج افسوس کے ساتھ ہم نے بغیر تحقیق کے اور بغیر پڑھے ہوئے اور اس شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں جس نے ہمیشہ محبت اور الفت کی بات کی، اس کی تعلیمات کو پڑھا نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ایسا ہے، میں نے سنا ہے ایسا ہے۔ مجھ سے جو لوگ کہتے ہیں سنا تھا، میں کہتا ہوں میں نے آپ کے بارے میں بھی یہ سنا ہے، آپ ایسے ہو، کہتے ہیں یار میں تو ایسا نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نے سنا ہے اور وہ ایسا ہے؟ تو یہ سنا جو ہوتا ہے نا، یہ ساری گڑبڑ پیدا کرتا ہے، تو سنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کو دوسرے عقائد و نظریات کا مطالعہ کرتے ہوئے انصاف سے کام لیں۔ اور یہ جو تعصب ہے، یہ دل کی بیماریوں میں ہے۔ دل کے اندر حضرت سید ریاض احمد گورشاہی صاحب فرماتے ہیں
کہ جب آپ کے دل کے اندر یہ گھمنڈ ہوگا نا، انا ہے، تو پھر آپ وہ جب تک اندر سے نکلا نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہو گے کہ یہ دشمن ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس طرح کا ہے، برے الفاظ سے یاد کرو گے۔ لیکن جب نور اندر آ جائے گا، جب تیرے اندر نور آ جائے گا اور یہ دل تیرا جاری ہو جائے گا، تو پھر تو سب کو ایک طرح دیکھے گا نا، سب کو ایک طرح دیکھے گا، پھر تو فرق نہیں کرے گا کہ کون کیا ہے، کیونکہ تیرے اندر کیا آ گیا ہے؟ اللہ کا نور آ گیا ہے اور تو منور ہو گیا اندر سے۔ اس قلب کی اصلاح کی میرے بھائیوں، میرے دوستوں ضرورت ہے۔ علماء بڑے بڑے ہیں، کتابیں منطق اور فلسفے، اسے علامہ صاحب بہتر طور پہ جانتے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن بس کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے قلب کو سکون دے دے، اور واللہ باللہ وہ اس در پہ ملتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی۔ قلب کو سکون اور اطمینان، وہ قلب جاری ہونا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں دنیا کچھ بھی کہتی ہے کہتی رہے، میں قرآن نے اس کو کہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ شرح نہیں کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ قلب جاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ اطمینان اور شرح صدر ہے، وہ اتنا اطمینان ہے کہ آپ کہتے ہیں ساری دنیا کچھ بھی کہتی ہے، میں نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ وہ اتنا استقامت آپ کو عطا ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں سے آپ کے ارادے متزلزل نہیں ہوتے، آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ مولانا روم سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہے نا، شیخ سم تبریز، اس کے پاس تو ہم نے دیکھا کہ شراب کا پیالہ تھا، تو مولانا روم نے کہا اگر ساری دنیا مل کے مجھے یہ کہے نا کہ میرا شیخ وہ شراب سے لتھڑا ہوا ہے، تب بھی میں یہ کہوں گا کہ میرے شیخ نے پی نہیں ہے، بلکہ میرے شیخ چل رہا تھا اور کہیں گر گئے تھے، اس میں میرا شیخ اس پہ ملوث نہیں ہے۔ اتنا مجھے اپنے شیخ پر اعتماد ہے۔ یہ جو اطمینان اور یہ قلب کے پر جو اعتماد نصیب ہوتا ہے دوستو، یہ تب ہے کہ جب ہم اپنے دل میں اللہ کا نور داخل کرتے ہیں اور کل انسانیت کو ایک سمجھیں۔ پھر قواریت، ہر طرح کی عصبیت، یہ قرآن نے اس کو منع کیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ آج تک یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے اور لڑ رہے ہیں آپس میں، صرف اور صرف چند فروعی مسائل کی وجہ سے، چند اختلافی مسائل ہیں، وہ علمی بنیاد کے اوپر شروع میں بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوں گے، لیکن اس بنیاد کے اوپر کسی کی تکفیر کرنا، وہ تذلیل کرنا، گمراہ قرار دینا، یہ شیطانی کام ہے، یہ رحمانی کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، صوفیاء کرام کی معرفت دے، اہل بیت علیہم السلام کے دامن سے وابستہ رکھے، ان کا خادم بنا کے رکھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی منقبت کرنے والا اور ان سے محبت کرنے والا اور مہاجرین و انصار کا خادم بنائے۔ والسلام علیکم۔